اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی عقیدتاً حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھے یہ تو سری کفر ہو جاتا ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صورت عرض کی تھی کہ بسا اوقات انسان قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں فلاں حلال چیز استعمال نہیں کروں گا، اسی طرح کسی نیک کام سے رکنے کی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں فلاں نیکی کا کام نہیں کروں گا، تو ایسی قسموں کو توڑ دینا بھی ضروری ہے، ان پر عمل کرنا بھی درست نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایک واقعات ایسے منقول ہیں کہ آپ نے ایسے موقعوں پر قسم اٹھائی لیکن بعد میں آپ نے اس قسم کو توڑ دیا، اس پر قائم نہیں رہے۔ جس میں ایک واقعہ تو میں نے وہی عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں ایک چکر شام کو لگایا کرتے تھے حال احوال معلوم کرنے کے لیے۔ تو بسا اوقات کوئی ہماری ماؤں میں سے کوئی ماں کھانے کی کوئی چیز بھی پیش کر دیا کرتی تھیں، تو ایک موقع پر ایک گھر میں اماں جان نے شہد پیش کیا، تو شہد کے استعمال کرنے میں وہاں کچھ وقت زیادہ صرف ہو گیا۔ جو آگے والی ازواج مطہرات تھیں ان کو اس سے تھوڑا گرانی ہوئی، ناگوار گزرا کہ وہاں پہ اتنا وقت صرف ہوا ہے، تو انہوں نے کوئی ایسی بات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلداری کے لیے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ شاید استعمال ہی نہیں کیا کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی اتر گئی کہ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ ایسی چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تمہارے لیے فرض ہے کہ اپنی قسموں کو ایسیوں کو توڑ دو اور حلال کام کو جاری رکھو۔ چنانچہ آپ نے اپنی قسم کو توڑا اور اس کا کفارہ ادا فرمایا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ کفارے کا اور اس کی تفصیلات اگلے درسوں میں آ رہی ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ہم نے چند لوگوں نے سفر پر جانا تھا، ہمارے پاس سواری نہیں تھی، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تاکہ آپ سے اونٹوں کا مطالبہ کروں کہ ہمیں اونٹ عنایت فرمائے جائیں تاکہ ہمارا سفر آسان ہو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حاضر خدمت ہوا تو آپ کسی گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے آتے ہی سلام کیا اور فوراً ہی مطالبہ رکھ دیا کہ ہمیں اونٹ عطا کیے جائیں تاکہ ہم سفر آسانی سے کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو نہیں دیکھا، موقع کی مناسبت کو نہیں دیکھا، وقت کے تقاضے کو نہیں دیکھا، تو یوں ہی آ کر تقاضا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ میں تمہیں کسی اونٹ پر سوار نہیں کروں گا، تمہیں سواری نہیں دوں گا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں واپس آ گیا اور میں نے اپنے ہم سفروں کو کہا کہ ادھر سے تو انکار ہو گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بھی اٹھا لی ہے کہ میں تمہیں اونٹ نہیں دوں گا، تو اب کیا کیا جائے۔ چنانچہ ابھی ہم باتوں میں لگے ہوئے ہی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آئے اور مجھے بلایا۔ میں حاضر خدمت ہوا تو وہاں دیکھا کہ اونٹ بندھے ہوئے ہیں، جتنے ہمیں ضرورت ہیں اتنے اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اور آپ نے مجھے فرمایا کہ یہ لو اونٹ اور لے جاؤ اور سفر کر لو۔ چنانچہ میں نے اونٹ لیے اور سفر شروع کر دیا۔ اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ
کہ پہلے بھی میں نے غلطی کی ہے، اب دوبارہ پھر میں نے غلطی کر لی ہے، آپ نے تو قسم اٹھا لی تھی اور مجھے آپ نے فرمایا اور میں لے کے آ گیا، میں نے آپ کو آپ کی قسم یاد ہی نہیں کروائی۔ تو چنانچہ وہاں سے میں پھر واپس آیا اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو قسم اٹھا لی تھی، کیا آپ اپنی قسم کو بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے قسم بھی یاد ہے اور میں قسم کو بھولا بھی نہیں ہوں، لیکن میں اپنی قسم کو توڑ چکا ہوں اور اس کا کفارہ ادا کروں گا، اور تم لوگ جاؤ اور جا کر اپنا سفر کرو۔ چنانچہ اس سے ہم لوگوں کو یہ درس ملتا ہے کہ بسا اوقات گھریلو خاندانی معاملات میں ہم لوگ کسی بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں، اور خاص طور پر ترک تعلقات کے حوالے سے، آپس میں رشتے ناتوں کو توڑنے کے حوالے سے ہم قسم اٹھا لیتے ہیں، فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں کے ساتھ کبھی نہیں بولوں گا، فلاں کے ساتھ میرا سارے معاملات ختم ہیں، تو دوبارہ پھر زندگی بھر اپنی اس بات کو نبھاتے رہتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ناجائز طور پر ہم قسم اٹھا چکے ہیں تو اس کو توڑنا بہرحال ضروری ہے، اگر اس پر قائم رہتے ہیں تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں، نبھانے کے لیے اور اچھی چیزیں بہت ساری ہیں کہ کوئی آدمی یہ ارادہ کرے کہ میں ترک نماز نہیں کروں گا تو وہ کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑے، روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزے کو کبھی بھی نہ چھوڑے، زکوٰۃ پوری دوں گا، اس کو کبھی بھی نہ چھوڑے، صلہ رحمی کرتا رہوں گا، جیسے بھی حالات پیش آئیں اس کو نہ چھوڑے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر انسان پختہ عزم کر سکتا ہے، قسم کھا سکتا ہے، زندگی بھر اس کو نبھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی حلال اور جائز اور ثواب کے کام سے رکنے کی قسم اٹھا چکا ہے تو اس پر ہمیشہ قائم رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ آدمی قسم کے ذریعے سے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا کر چکا ہے تو فوراً اپنی قسم کو توڑ دے، کفارہ ادا کرے اور اس چیز کو اپنے عمل میں لے آئے۔ اور بسا اوقات انسان روحانی یا جسمانی علاج کے طور پر کسی حلال چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جسمانی اعتبار سے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں مضر ہوتی ہیں، جیسے کسی کو اگر خدا نہ خواستہ شوگر ہو گئی تو وہ میٹھا چھوڑنا اس کے لیے مناسب ہوگا، تو میٹھے کو چھوڑ دیتا ہے اپنے جسم کے علاج کے طور پر کہ اس کو عقیدتاً حلال سمجھتا ہے، اور میٹھے کے ترک کو ثواب بھی نہیں سمجھتا، استعمال کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، لیکن صحت کے لیے مضر سمجھتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو خدا نہ خواستہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو وہ نمکیات چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کے لیے چکنائی کی چیزیں منع ہوتی ہیں، وہ تلی ہوئی اور چکنائی والی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اور اس ترک کو کوئی ثواب بھی نہیں سمجھتا اور استعمال کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، لیکن صحت کے لیے مضر سمجھتا ہے، تو ایسے طور پر اگر کسی چیز کا ترک کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں اور بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں حکماء بہت ساری چیزوں سے روک دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے قلت طعام، کوئی آدمی پیٹ بھر کے نہیں کھاتا، زیادہ مقدار میں نہیں کھاتا تاکہ جسمانی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے مجھے فائدہ پہنچے، عبادت میں دل لگے، عبادت میں سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا خیال یہی ہے کہ زیادہ کھانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کم کھانا کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کم کھاتا ہے تاکہ عبادت میں دل لگے، عبادت کے لیے اٹھنے میں سہولت رہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح کوئی آدمی کپڑا ہلکا پہنتا ہے اور اچھے کپڑے کی گنجائش کے باوجود، تاکہ دل میں عجب پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بسا اوقات اس کے عہدے کا تقاضا ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ خلافت ملنے سے پہلے وہ 500 درہم کا جوڑا پہنتے تھے،
جو اس وقت لگ بھگ 8 سے 10 لاکھ روپے کا ایک جوڑا بنتا ہے، اور جس وقت وہ خلیفہ بن گئے تو پھر وہ 2 درہم کا سوٹ پہنا کرتے تھے جو 1000 1200 1500 کا بنتا ہے۔ تو اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ اب میرے عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمام عیاشیں چھوڑ دوں اور اپنے لیے کوئی کسی قسم کی سہولت نہ رکھوں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی کسی حلال چیز کا ترک جسمانی علاج کے طور پر کرتا ہے یا روحانی علاج کے طور پر کرتا ہے تو یہ گناہ کی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک لفظ طیبات کا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے اشارہ اس طرف ہے کہ حلال ہونے کے باوجود چیز کا صاف ستھرا اور پاکیزہ اور بہتر ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کوئی سالن کھانے کی چیز یا کوئی بھی پھل سبزی کچھ بھی ہے حلال ہے، پاکیزہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ گل گئی ہے، سڑ گئی ہے، بدبو اس میں سے آنے لگ گئی ہے، تو اس کا استعمال بھی مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے قریب ہے۔ اس لیے خراب چیزوں کا استعمال بھی ہمارے لیے منع ہے، اگرچہ وہ حلال ہیں، حرام نہیں ہوئی، لیکن طیبات نہیں ہیں، ہمارے جسم کے لیے مفید نہیں رہیں، اس لیے ان چیزوں سے رکنا بھی ضروری ہے۔ اور علاج کے طور پر بھی جہاں تک ممکن ہو سکے پاکیزہ عمدہ چیزوں سے ان سے علاج کرنا چاہیے، اور خبیث چیزوں کی طرف کبھی بھی رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ زہر جتنے بھی ہیں سارے کے سارے پاک ہیں، ان میں سے کوئی بھی ناپاک نہیں ہے، سارے حلال ہیں، کوئی بھی حرام نہیں ہے، لیکن خبیث ہیں، ان میں ہمارے جسم کے لیے فائدہ نہیں ہے، ہمارے لیے طیب نہیں ہے، لہذا ان کا استعمال ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ علاج کے طور پر بھی جہاں تک ممکن ہو سکے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر جان بچانے کے لیے آخری حل اس کے علاوہ کوئی بچے ہی نہ تو پھر اتنی سی مقدار کے استعمال کی اجازت ہے کہ جس سے اس کی جان بچ سکے۔ تو بہرحال ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ پاکیزہ اور حلال چیزوں کا استعمال کریں، حرام اور خبیث چیزوں سے گریز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔